السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے اور محترم سامعین مکرم، یہ میرے پاس چھوٹی سی ویڈیو، چند سیکنڈ کا یہ کلپ میرے محترم المقام بھائی غفران نے میرے پاس بھیجا تھا۔ عبدالرحمن مکی الحجازی کے نام سے مسجد حرام میں درس دینے والے، اور غالباً ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان ملتان سے ہے۔ اس ویڈیو میں عبدالرحمن مکی صاحب سے غالباً کسی نے سوال کیا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے، تو اس پرچی کو جس میں سوال تھا عبدالرحمن مکی صاحب اپنے ہاتھ میں لے کر جواب عرض کرتے ہیں، اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہو تو امام کے پیچھے فاتحہ مت پڑھو، کیونکہ ان کے پاس بھی حدیث ہے۔ اس کا میں مفصل الحمدللہ جواب دے چکا ہوں۔ اب کوشش کرتا ہوں ایک مختصر سا سوال میں تمام سننے والوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرا جو بھی بھائی حج عمرے پر مکہ المکرمہ میں جائے اور اس کا اگر کوئی ایسا اتفاق ہو کہ وہ عبدالرحمن مکی صاحب کے درس میں شریک ہو جائے، تو مکی صاحب سے یہ سوال کرے جو سوال میں دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے مہینے نومبر 2016-28 کو میں اپنے پروردگار مستوی علی العرش کے فضل و کرم سے خود بھی انشاءاللہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مجھے اگر خود کو موقع ملا، یہ جو سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سوال بذات خود میں اس عبدالرحمن مکی صاحب سے کروں گا، اور اگر اس کی ریکارڈنگ ہو پائی تو جواب آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا، نہیں تو جتنے سننے والے ہیں، چاہے سننے والوں میں دیوبندی ہے، میرا یہ سوال سننے والا بریلوی ہے، اور یہ جو سوال میں پیش کرنے لگا ہوں، چاہے اس کا سننے والا اہل حدیث جو مکہ المکرمہ میں پہنچے، عبدالرحمن مکی صاحب یہ جہاں ملے ان سے یہ سوال کیجئے۔ مکی صاحب نے کہا کہ جو امام ابو حنیفہ کی فقہ کو ماننے والا یا امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرنے والا ہے، وہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے۔ محترم المقام جناب عبدالرحمن مکی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص امام جعفر صادق رحمہ اللہ اس کی فقہ کو ماننے والا یا اس پر عمل کرنے والا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب فقہ پہ عمل کرنے والا ہے، عبدالرحمن مکی صاحب کیا آپ اجازت دیں گے کہ جعفری وہ متع کرے؟ اس لیے کہ ان کے پاس بھی حدیث ہے۔ سنیے حدیث۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جاتے تھے، ہمارے ساتھ ہماری اپنی بیویاں نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم خصی نہ ہو جائیں؟ آپ نے ہمیں خصی ہونے سے روک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی کہ کسی عورت سے کسی کپڑے وغیرہ کے عوض نکاح کر لو، یعنی غزوات میں اور جنگوں میں گھر سے اور اپنی بیویوں سے دور ہوتے وقت میں تمہیں اجازت ہے کہ تم متع کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4615 اور صحیح مسلم کتاب النکاح باب نکاح المتعتی حدیث نمبر 1404۔ تو عبدالرحمن مکی صاحب آپ نے کہا جو امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرتا ہے وہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، کیونکہ ان کے پاس بھی حدیث ہے۔
تو اس حدیث کا تو میں آپ کو علیحدہ سے جواب دے چکا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اصول یہ آپ نے ٹھہرایا، اگر آپ نے اصول یہ بنایا ہے جو جس امام کی فقہ پہ عمل کرتا ہے وہ ویسے کرے، تو کیا آپ یہ فتویٰ دیں گے کہ جعفریوں کا متع کرنا جائز ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں؟ پیارے بھائیو، یہ سوال ختم ہوا۔ اب آپ کو بتا دوں متع منسوخ ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں قرآن اور حدیث میں اللہ نے اپنے اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا، اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اپنے علماء ائمہ اور حکمرانوں کی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اپنا معاملہ، اپنا اختلاف، تنازع اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اور فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور فرمایا إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اور فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وغیرہ وغیرہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔